بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم کتاب شروع کر رہے ہیں، نئی کتاب، اور اس کا نام ہدایت النو ہے۔ بہت مشہور کتاب ہے، جیسا کہ جو بھی مدرسوں سے تعلق رکھتے ہیں یا درس نظامی سے جو بھی تعلق رکھتا ہے وہ سب جانتے ہوں گے اس کتاب کو۔ اور نحو کی یوں سمجھ لیجیے یہ بھی ابتدائی کتابوں میں سے ہے، ابتدائی سے تھوڑا سا اوپر کر سکتے ہیں آپ، ہے نا، فرسٹ کلاس سے یہ چل جاتی ہے۔ عام طور پر مدارس کے اندر، مدارس اسلامیہ کے اندر نحویر کے بعد میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے نحو کی، وہ یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہم نے بھی نحویر کے ریکارڈنگ کر لی ہے، اب ہدایت النو کی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم خطبہ پڑھیں گے اور ہمارا انداز جو ہوگا پڑھانے کا وہ بہت سمپل ہوگا انشاءاللہ تعالی، آسان ہوگا۔ چونکہ کتاب بھی شروعاتی بچوں کے لیے ہوتی ہے تو اس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں زیادہ لمبی بحثیں نہیں کریں گے، ہر چیز کو پکڑ کر اس پہ گھنٹوں بحثیں کریں، یہ طریقہ ہے جو ابتدائی بچوں کے لیے درست بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم زیادہ سے زیادہ اس کو روزانہ، تقریباً روزانہ نہیں، جب بھی ہم کو ٹائم ملے پڑے گا تو اس کے کم سے کم 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ تو ہم کر ہی لیا کریں گے، یعنی جو بات ہم شروع کر رہے ہیں کم سے کم اس کو تو ختم ہی کر لیا کریں گے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کتاب کو پڑھا جائے نا، یا جس فن کی کتاب کو پڑھا جائے اس سے وہی چیز حاصل کرنی چاہیے، یہ میرا اپنا وہ ہے ماننا ہے۔ مثلا ہم اگر نحو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نحو پڑھنی چاہیے، سمجھ رہے، نحو سمجھنے کے لیے وہ پڑھنی چاہیے، یہ نہیں کہ اب اس میں کوئی لفظ آ گیا تو نحو کی کتاب میں کوئی لفظ آیا تو اس پر ہی ہم گھنٹوں بات کر رہے ہیں، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا ہے، یہ میری پرسنل رائے ہے۔ تو ہم اس میں نحو کے قوانین، نحو کیا ہے، چند قوانین کا نام ہے، تو ان قوانین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رہی دوسری باتیں، جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے اساتذہ کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، بہرحال سب کا الگ الگ انداز ہوتا ہے پڑھانے کا۔ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں ہم کو اس کے قوانین ہی سمجھنا ہے، زیادہ چیزیں نہیں سمجھنی ہیں، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ شروعاتی بچے ہوتے ہیں جو الجھ جاتے ہیں انہی چیزوں میں، اصل بات کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے اور اصل بات کو سیکھ بھی نہیں پاتے، تو اس لیے ان چیزوں میں کمزوری رہ جاتی ہے۔ اگر ہم اصل چیز کی طرف دھیان دیں گے تو انشاءاللہ تعالی کمزوری بھی نہیں رہے گی۔ تو ہم کتاب میں جو چیز ہے وہی پڑھیں گے، ہے نا۔ مثلا کلمے کی بات آ رہی ہے تو ہم کلمہ بتانا کیا چاہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کتاب میں ہم کیا سیکھنا چاہیے، وہ ہم ضروری کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے، ضروری چیزوں کو پڑھیں گے، یعنی غیر ضروری چیزوں کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ غیر ضروری نہیں کہہ سکتے ان کو بھی، لیکن جو ایک شروعاتی طالب علم کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اتنا ہم پڑھیں گے، باقی زائد چیزوں میں ہم الجھیں گے نہیں۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع، جو انتہائی مہربان، خوب رحمت کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور متقین کے لیے ہے آخرت کا بہتر انجام، ٹھیک ہے، بہترین انجام متقین کے لیے ہے۔ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد، اور درود اور سلام نازل ہو اس کے رسول، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول، محمدن، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، بدل ہے اس سے،
تو رسول سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و آلہ، اور آپ کی آل پر، حضور علیہ السلام کے جو بھی آل ہے، وہ اصحابی اجمعین، اور تمام صحابہ پر درود و سلام نازل ہو۔ یہ ترجمہ ہوگا اس کا مختصر۔ اما بعد خطبے کے بعد، یعنی جو ذکر کیا گیا اس کے بعد میں، بعدو کا چلو چھوڑو، اعراب نہیں چھوڑو۔ فہذا مختصر مضبوط فی النحو۔ اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے خطبے کے بعد میں کچھ کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنی کتاب کی یوں سمجھ لیجئے خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کو ملیں گی میری کتاب میں، تو بتا رہے ہیں۔ تو چند خوبیوں میں سے ایک ہے فہذا مختصر مضبوط فی النحو، تو یہ مختصر ہے، پہلی خوبی ہے کہ مختصر ہے، یہ کتاب نہایت مختصر ہے، یعنی زیادہ لمبی نہیں۔ مضبوط فی النحو، نحو میں ضبط کی گئی ہے، نحو میں لکھی گئی ہے، یا مضبوط کا معنی محفوظ کہہ سکتے ہیں کہ نحو میں اس کی حفاظت کی گئی ہے، زیادہ غلط چیزیں اس میں نہیں، غلط چیزیں نہیں کہہ سکتے، زائد چیزیں اس میں نہیں لائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مضبوط کا معنی زائد چیزوں سے اس میں حفاظت کی گئی ہے، نحو کی مین چیزیں لائی گئی ہیں، زائد چیزیں نہیں لائی گئی۔ یا مضبوط فی النحو، نحو میں اس کو لکھا گیا ہے، نحو میں اس کو ضبط کیا گیا ہے۔ جمعت فی مہمات النحو علی ترتیب الکافیہ، اب خود بتا رہے مصنف کہ میں نے اس میں جمع کیا ہے مہمات النحو، نحو کی اہم باتوں کو، علی ترتیب الکافیہ، کافیہ کی ترتیب پر، مبوباً و مفصلاً، یا مبوباً و مفصلاً، میں نے اس کو جمع کیا ہے کافیہ کی ترتیب پر، یعنی پہلی بات تو اس میں کہ کافیہ کی ترتیب جس طرح ہے اس طرح اس میں ترتیب ہوگی، لیکن اب کافیہ میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ اس میں الگ سے بیان بھی ہوں گی۔ ترتیب کافیہ والی ہوگی، یعنی جس طرح کافیہ میں شروعات ہوئی ہے، کلمہ، پھر کلام وغیرہ، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، اس طرح اس کی ترتیب ہوگی۔ لیکن کافیہ میں باب نہیں ہے، ہر چیز کے الگ الگ باب نہیں ہے، تو اس میں بتا دیا مبوباً و مفصلاً، باب کر کے اور فصل در فصل کر کے، یعنی اس میں باب بھی ذکر کیے جائیں گے اور فصلیں بھی ذکر کی جائیں گی، یعنی الگ ٹاپک بنا دیا جائے گا، یہ سمجھ لیجئے۔ جیسے کلمہ آ رہا ہے تو کلمے کے الگ فصل ایک ذکر کر دی، الگ ٹاپک ذکر کر دیا، تو اس طرح سے اس میں ذکر کیا جائے گا۔ تو میں نے اس کو نحو کی اہم باتوں میں قافیہ کی ترتیب پر میں نے اس کو جمع کیا ہے، باب در باب کر کے اور فصل در فصل کر کے، یعنی باب اور فصلیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، عبارت بالکل واضح ہے، یعنی کوئی کٹھنائی نہیں ہے، کوئی مشکلات عبارت میں زیادہ نہیں ہے، پیچیدگیاں نہیں ہیں عبارت میں۔ اور کیا ہے ما ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلھا، اور اس کے تمام مسائل میں مثالوں کو لانے کے ساتھ، نحو کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں نے مثالیں بھی لائی ہیں، صرف قاعدہ ذکر نہیں کر دیا، ساتھ میں مثالیں بھی لائی ہیں۔ تو دوبارہ ما ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلھا، اس کے تمام مسائل میں مثالوں کو لانے کے ساتھ، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، دلیلوں اور علتوں کو ذکر کیے بغیر، دلیلوں اور علتوں سے بچتے ہوئے، یہ تمام چیزیں جو کی ہیں، یعنی باب در باب، واضح عبارت، مثالیں بھی لائیں، لیکن دلیلیں نہیں دی ہیں، قوانین کی کوئی دلیل نہیں دی ہے، کوئی علتیں بیان نہیں کی ہیں، سمجھ گئے آپ؟ جیسے مثال کے طور پر کلمہ ہے، کلمے کو کیوں کہتے ہیں کلمہ، اس کی کوئی دلیل نہیں، الف لام کیوں آیا ہے، اس کی کیا علت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح علتیں اس میں ذکر نہیں کی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ خود ہی اس کی اب وجہ بھی بتا دی، اللہ یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، یا اللہ یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، مبتدی کہتے ہیں شروعاتی طالب علم کو، تاکہ، اور یشوش تشویش، اردو میں لفظ بولا جاتا ہے تشویش میں مبتلا ہونا، الجھن میں مبتلا ہونا، تو وہ بتا رہے ہیں تاکہ مبتدی کا ذہن، طالب علم یعنی شروعاتی طالب علم کا ذہن مسائل کو سمجھنے سے تشویش میں مبتلا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، پریشانی میں مبتلا نہ ہو،
تو اس لیے اس میں کوئی دلیلیں نہیں دی ہیں، کوئی علت ذکر نہیں کی ہے، کیونکہ جو شروعاتی طالب علم ہوتا ہے اگر دلیل ذکر کریں گے، علت ذکر کریں گے تو کیا ہے، مسائل کو سمجھنے میں پریشانیاں ہوں گی۔ دوسری بات، صرف مسائل اور علتوں میں وہ الجھے رہ جائیں گے۔ اصل جو مسئلہ ہوگا، یعنی علتوں اور دلیلوں کو سمجھنے میں وہ مبتلا ہو جائیں گے، اصل مسئلے کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے مبتدی کا جو ذہن ہے نا وہ تشویش میں مبتلا ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ، پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے دلیل وغیرہ اس کی ذکر نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ اس کے اپنے کتاب کی انہوں نے خاصیتیں ذکر کر دی کہ ہم نے اس کو نحو میں جمع کیا ہے، قافیہ کی ترتیب ہوگی، باب ہوں گے، اس میں فصلیں ہوں گی، واضح عبارت ہوگی، اور تمام مسائل کی مثالیں بھی اس میں ذکر کی جائیں گی، دلیلیں وغیرہ اور علتیں نہیں ہوں گی، تاکہ مبتدی کا یا شروعاتی طالب علم کا ذہن تشویش میں مبتلا نہ ہو، پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، اور میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا ہے، رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، اور میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا ہے اس امید پر، یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ذریعے سے الطالبین، طالب علموں کو ہدایت، نحو کے طالب علموں کو یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دے لوگوں کو نحو۔ اب ہدایت کس چیز کی دے؟ یعنی نحو کی ہدایت دے، ظاہر سی بات ہے۔ رجا یہدی اللہ تعالیٰ بہ الطالبین، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے طالب علموں کو نحو کی ہدایت دے، نحو کی طرف رہنمائی کر سکے، اس لیے اس کا نام میں نے ہدایت النحو رکھ دیا، نحو کی رہنمائی کرنے والی کتاب۔ ہدایت ویسے مصدر ہے لیکن اس میں فاعل کے معنی میں نحو کی طرف ہدایت کرنے والی کتاب۔ تو اس کا ہدایت النحو نام کیوں رکھا؟ کیونکہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے طالب علموں کو نحو کی ہدایت دے دے۔ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور میں نے اس کو مرتب کیا ہے ایک مقدمے پر اور 3 قسموں پر، بتوفیق الملک العزیز العلام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نام آگے، بتوفیق الملک العزیز العلام، ملک عزیز اور علام کی توفیق سے، سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، بادشاہ، العزیز غالب، انتہائی غلبہ رکھنے والا، العلام سب کچھ جاننے والا۔ تو بادشاہ، عزیز اور سب کچھ جاننے والے کی توفیق سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس کا ہدایت النحو کیوں نام رکھا؟ اس کی وجہ بتا دی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے طالب علموں کو ہدایت دے، کس چیز کی ہدایت دے؟ یعنی نحو کی ہدایت دے۔ پھر اس میں مرتب کیا ہے 3 مقدمے پر اور 3 قسموں پر۔ اچھا، ایک اور کتاب جو ہمارے سامنے ہے، اس میں خاتمہ بھی لفظ دے رکھا ہے، آپ لوگوں کے سامنے کتاب ہو کوئی پڑھی ہو تو اس میں خاتمہ بھی دے، علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام وخاتمۃ، اور ایک خاتمے پر۔ دھیان رکھے کہ کتابوں میں جو خاتمہ لفظ آیا ہے، اس کتاب میں خاتمہ کہیں بھی نہیں ہے، مقدمہ اور 3 قسمیں ہی ذکر کی گئی ہیں، سمجھ، خاتمہ اس کتاب میں ہے نہیں۔ تو یہ جو خاتمے کا لفظ ہے، ہو سکتا ہے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شروعات میں ارادہ کیا ہو خاتمہ لکھنے کا اور بعد میں نہ لکھا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی سے خاتمہ کسی نے بعد میں چھاپنے والوں نے چھپ گیا ہو، یا بہرحال کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ خاتمہ اس کتاب میں ہے نہیں، تو اس کتاب میں جو ہمارے سامنے کمپیوٹر میں ہے، اس میں خاتمہ اس لیے شاید لکھا بھی نہیں، کیونکہ کتاب میں نہیں ہے خاتمہ۔ اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں مقدمہ سے۔ مقدمہ، مقدمہ یا مقدمہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ مقدمہ کا مطلب ہوتا ہے چند شروعات، مقصد سے پہلے چند ایسی چیزوں کو ذکر کرنا کہ جو مقصد سے تعلق رکھتی ہیں، جو مقصد کی طرف ہدایت کرتی ہیں، جو مقصد کی طرف آسانی پیدا کرتی ہیں، اس کو کہتے ہیں مقدمہ، یعنی مقصود سے پہلے، سمجھ گئے نا؟ یعنی جو اصل چیزیں ہوتی ہے اس سے پہلے کچھ چیزیں ذکر کی جاتی ہے، لیکن وہ فائدے مند وہ چیز ہوتی ہے اور مقصد کی طرف رہنمائی کرتی ہیں وہ چیزیں، ٹھیک، اس کو مقدمہ یا مقدمہ کہتے ہیں۔ مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب، یہ بحث الگ ہو جائے گی پھر۔ بہرحال تو مقصد سے پہلے چند چیزیں اس میں ذکر کی جائیں گی، چونکہ جو مقصود ہوتا ہے، جو مین چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان پر موقوف ہوتی ہیں،
یعنی مقدمے میں جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں وہ چیزیں مقصود کے لیے موقوف علیہ والا کام کرتی ہے، یعنی ان چیزوں کو ہم سمجھ لیں گے تو مقصود کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، یہ سمجھ لو آسان لفظ ہے، یعنی جو مقدمے میں جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں ان کو سمجھ لینے کے بعد جو اصل مقصود ہو اس کو سمجھنے میں رہنمائی مل جاتی ہے، اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ مقدمہ کا مطلب ہے، یہی مقدمہ کی اس میں تعریف دی ہے۔ اما المقدمۃ یا المقدمۃ ففی المبادی التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها فصول ثلاثة۔ اچھا، مقدمے کی تعریف کر رہے ہیں۔ ففی المبادی ان شروعاتی باتوں کے بارے میں، مبادیاں شروعاتی باتیں، التي یجب تقدیمها جن کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے یا جن کو مقدم کرنا واجب ہے، سمجھ گئے؟ ان شروعاتی باتوں کے بارے میں جن کو مقدم کرنا، جن کو شروعات میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ لتوقف المسائل علیہا، کیونکہ مسائل اس پر موقوف ہوتے ہیں، یا کیونکہ مسائل ان پر موقوف ہوتے ہیں۔ کن پر؟ یہ ہا جو ضمیر ہے نا یہ لوٹ رہی ہے مبادی کی طرف، تو کیونکہ مسائل ان کو سمجھنے پر موقوف ہوتے ہیں، لتوقف المسائل کیونکہ مسائل اس پر موقوف ہوتے ہیں۔ یہ اور دوبارہ ترجمہ دیکھو، ففی المبادی التی یجب تقدیمها ان شروعاتی باتوں کے بارے میں ہے جن کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ مقدم کرنا کس پر واجب ہوتا ہے؟ مقصود پر۔ یہاں مقصود نکال لو، پوشیدہ نکال لو، پوشیدہ ہے مقصود، تقدیمها علی المقصود۔ تو ان شروعاتی باتوں کے بارے میں جن کو مقدم کرنا مقصود پر واجب ہوتا ہے، کیونکہ مسائل کو سمجھنا اس پر موقوف ہوتا ہے۔ لتوقف کیونکہ مسائل اس پر موقوف ہوتے ہیں، کس پر؟ یعنی ان شروعاتی باتوں پر، یعنی شروعاتی باتیں ذکر کر دی جاتی ہیں تو جو آگے مسائل ہوتے ہیں نا وہ سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ یہ موقوف علیہ ہوتے ہیں، وہ موقوف ہوتے ہیں۔ موقوف علیہ یعنی جس پر کوئی چیز موقوف ہو، موقوف جو چیزیں موقوف ہو، ٹھیک، موقوف علیہ کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے جس پر جو چیز موقوف ہوگی تو اس کو پہلے ذکر کیا جائے گا۔ بہرحال ان شروعاتی باتوں کے بارے میں ہے کہ جن کو شروعات میں لانا مقصود سے پہلے لانا واجب ہوتا ہے، کیونکہ مسائل اس پر موقوف ہوتے ہیں۔ وفیہا فصول ثلاثۃ اور اس میں 3 فصلیں ہیں، یعنی مقدمے میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل کو دیکھو، فصل النحو، یہ کہہ سکتے ہیں ہذا فصل، یعنی یہ فصل ہے یا فصل النحو یعنی نحو کے بارے میں۔ اب یہ جو پہلی فصل ہے اس میں 3 چیزیں ذکر کی جائیں گی، اور ٹائم کتنا ہوا ہمارا؟ 17 منٹ۔ اس میں 3 چیزیں ذکر کی جائیں گی پہلی فصل میں: علم نحو کی تعریف، علم نحو کی غرض اور علم نحو کا موضوع۔ تعریف، غرض اور موضوع پہلی فصل میں ذکر کی جائیں گی۔ 3 فصلیں، دوسری فصل میں ذکر کر دیا جائے گا کلمہ، کلمے کے تعلق سے کلمہ 3 ہوتے ہیں، اسم فعل حرف، پوری اسم فعل حرف کی بحث کر دی جائے گی، اور تیسری جو فصل ہوگی اس میں کلام کو ذکر کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 فصلیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی فصل کو ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے علم نحو کی تعریف۔ تعریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا، آپ کی تعریف کیا ہے، مطلب کیا؟ یعنی آپ اپنے بارے میں بتائیے۔ تعریف کا مطلب ہوتا ہے اپنی پہچان بتانا، اپنے تعلق سے اپنے بارے میں کچھ بتانا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں اب آپ کی تعریف، تو اپنے بارے میں، فلاں شخص کی تعریف یعنی فلاں شخص کے بارے میں بتائیے۔ تو تعریف کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں جاننا جس کی بات ہو رہی ہے۔ تو نحو کی تعریف کا مطلب کیا ہوا؟ نحو کے بارے میں، نحو کیا چیز ہے، نحو کسے کہتے ہیں یہ کہہ لو۔ تعریف مطلب تم ہو کون، نحو کیا ہے، نحو کون سی بلا کا نام ہے، یہ کہہ لو ہے۔ النحو، پہلی فصل نحو، اور نحو کی تعریف اب کر رہے ہیں۔ علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ اچھا، نحو کی تعریف سمجھنے سے پہلے 2 چیزوں کو سمجھ لیں کہ 2 چیزیں تعریف میں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ تعریف
کا ایک خلاصہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، پھر اس کا ترجمہ ہم کر دیں گے۔ خلاصہ کیا ہے؟ نحو کی تعریف میں دو چیزیں ہیں۔ پہلے کلمہ، اگر کسی نے نحو میر پڑھی ہو تو وہ جانتا ہوگا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ ٹھیک، ان کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے 3 ہوتے ہیں: اسم، فعل، حرف۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں، آگے آ رہی ہے تو کلمے کی خود کی تعریف آ رہی ہے آگے کتاب میں۔ کلمہ یوں سمجھ لو آسان لفظوں میں، جس کا کوئی معنی ہو، جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب ہوتا کیا ہے، علم نحو میں بات ہوتی ہے کلمے پر، یعنی اسم، فعل اور حرف کے تعلق سے، اور پورے کلمے پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ کلمے کا جو آخری لفظ ہوتا ہے، سمجھ گئے، اس پر بحث ہوتی ہے۔ کلمے کے آخری لفظ پر بحث ہوتی ہے علم نحو میں۔ مثلا ایک کلمہ لے لو، زید، کلمہ اسم ہے۔ اب اس زید کا جو دال ہے یہ ہے آخری لفظ، بحث کا اس پر ہوگی، یہ دال پر ہوگی۔ ٹھیک، جو یہ دال ہے زید میں، اس پر بحث ہوگی، اس پر زبر آئے گا، اس پہ زیر آئے گا، پیش یعنی فتحہ، کسرہ، ضمہ وغیرہ، اس پہ کیا آئے گا، حالت رفعی میں ہے کہ حالت نصبی میں، حالت جری میں، کون سی حالت میں ہے، یعنی آخری حرف پر کیا آئے گا، یہ علم نحو میں اس بات پر بحث ہوتی ہے۔ ٹھیک، پہلی بات تو یہ کہ جو کلمے کا آخری لفظ ہوتا ہے اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے علم نحو میں، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے علم نحو میں کہ اس پر کیا اعراب آئے گا۔ ٹھیک، پہلی چیز۔ دوسری چیز، کلمے کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا کس طرح ہے، ترکیب کہہ سکتے ہیں۔ ترکیب کا معنی ہوتا ہے ملانا، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ملانا ہے، جوڑنا کس طرح ہے کلمے کو کلمے کے ساتھ۔ جیسے مثال کے طور پر الماء فی الظرف، پانی ظرف میں ہے، برتن میں ہے، یہ کہہ لو۔ اب اس کو جوڑا کس طرح ہے، دیکھو، فی کو کہاں لائے، ما کو کہاں لائے، سمجھ گئے، ظرف کو کس جگہ لائے، تو یہ کہ کس سے پتہ چلے گا، یہ ہمیں علم نحو سے پتہ چلے گا۔ یعنی جوڑنا کس طرح ہے، 3 چیزیں، 3 کلمے آ گئے نا اس میں، الماء، فی، الظرف، 3 چیزیں اس میں آ گئی۔ اب ان کو آپس میں جوڑنا کس طرح ہے، یہ بھی ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے، علم نحو کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ علم نحو یہ کام کرتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ 2 چیزیں علم نحو میں ہوتی ہے، ایک تو آخری کلمے پر کیا اعراب آئے گا، اور دوسرا اس کو آپس میں جوڑنا کس طرح ہے۔ بہرحال تو یہ نحو کی تعریف ہے۔ نحو کی تعریف آسان لفظوں میں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ آخری کلمے پر کیا اعراب آئے گا، آخری کلمے کے بارے میں جاننا، اعرابی حالت کو جاننا، اور اس کو آپس میں کس طرح جوڑا جاتا ہے، یہ علم نحو کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، بس یہ خلاصہ میں آپ کو بتا دیا۔ النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث۔ نحو ایسے علم کا جاننا ہے، باصول، نحو علم باصول، ایسے اصولوں کا جاننا ہے، اصول قوانین، سمجھ، قوانین کا، ایسے قوانین کا جاننا ہے، یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، کہ جن اصولوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے احوال و اواخر الکلم الثلاث، 3 کلموں کی آخری حالت۔ 3 کلمے کیا ہیں، اسم، فعل اور حرف، یعنی اسم، فعل، حرف کی آخری حالت جن قوانین کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، ان چیزوں کا علم من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، یعنی کس حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، کہ معرب ہے کہ مبنی ہے، سمجھ گئے آپ، اس حیثیت سے پہچانا جاتا ہے جن قوانین کے ذریعے سے، ان قوانین کو جاننے کا نام علم نحو ہے۔ اور کیا، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اسی پر عطف ہے اس کا، یعرف پر ہے، یعرف بها، اور اس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کیا، کیفیت ترکیب بعضها مع بعض، ایک دوسرے کو بعض یا ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی ترکیب کی کیفیت پہچانی جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، کن کے ذریعے سے، ان قوانین کے ذریعے سے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں کہ علم باصول، ایسے اصولوں کا جاننا، یعرف بها، جن کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے
جن قوانین کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے تینوں کلموں کی آخری حالت کو معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور جن کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کیفیت کو، ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کیفیت کو، یعنی کس طرح ملانا ہے، کیفیت کس طرح سے اس کو ملانا ہے۔ سمجھ گئے آپ ترجمہ؟ پورا علم نحو کا معنی سمجھ گئے ہوں گے یا تعریف سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ والغرض منہ، غرض کا کیا مطلب کہ علم نحو کی یہ تو تعریف ہو گئی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اب اس میں بتا رہا، فائدہ ایک تو دیکھو تعریف سے ہی فائدہ سمجھ میں آ گیا کہ تینوں کلموں کی آخری حالت معلوم ہوگی، تو یہ فائدہ ملائیں گے کس طرح کلمات کو ایک دوسرے کے ساتھ، یہ فائدہ ہی تو ہے۔ تعریف میں کچھ خود ہی فائدہ نظر آ جاتا ہے، جب کسی علم کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کی غرض بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب آگے الگ سے غرض دیکھ لو، والغرض منہ، اور اس سے غرض، یعنی علم نحو کی غرض کیا ہے؟ غرض مانے فائدہ، کیوں پڑھا جاتا ہے اس کو، ہے نا؟ غرض کا مطلب کوئی کسی یہ کام کیوں کر رہے ہیں ہم، اس کی غرض کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، لفظی غلطی سے کلام عرب میں محفوظ کرنا، بچانا، یہ اس کا فائدہ ہے کہ جو لفظی غلطی ہوگی اس سے ہم بچ جائیں گے۔ اس کو آپ یوں سمجھے کہ مثال کے طور پر حروف جارہ ہوتے ہیں، آگے کتاب میں آ جائیں گے، وہ اسم کو مجرور کرتے ہیں، اسم پر زیر دے دیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں نا، کسر آتا ہے ان پر، مکسور ہوتا ہے اس کی وجہ سے، حروف جارہ کی وجہ سے۔ اب ہے کوئی لفظ ہے اس پہ حروف جارہ ہے لیکن مکسور نہیں کیا، کسی نے مکسور نہیں کیا، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ غلطی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جیسے فی الکتابی کو کوئی فی الکتابو پڑھ دے، تو ہم کوئی پڑھ رہا ہے سامنے والا فی الکتابو، تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ فی الکتابو نہیں فی الکتابی آئے گا، کیونکہ ہمیں نحو میں پتہ چلا ہے کہ فی کی وجہ سے جر آتا ہے، تو لفظی غلطی سے ہم کیا ہے محفوظ ہو جاتے ہیں نحو میں۔ اس کے میں آپ کو ایک واقعہ مختصر سے سنا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک شخص تھا، وہ اذان دے رہا تھا، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کو اشہد ان محمد در پڑھ رہا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے اس کو بتایا کہ محمد در نہیں محمد در ہوگا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اس نے کہا کہ نہیں محمد در ہوگا، میں نے کیوں؟ اس نے کہا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد پہ تو دو پیش آتے ہیں، تو یہ کہہ رہا تھا، سمجھ رہے آپ؟ وہ بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، تو اذان پڑھ رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ اب اس کو یہ سمجھاتے کہ انا ہے جو، اب آپ بہت جانتے ہوں گے جس نے پڑھی ہے نحو پہلے، نحو میں کہ حروف مشبہ بالفعل انا، انا کا ان اللہ تلا کنا وغیرہ، تو وہ جو جس اسم پر آتے ہیں اس کا جو اسم ہوتا ہے، اسم اور خبر پر آتے ہیں، اسم پر آتا ہے فتحہ آتا ہے، اسم کو مفتوح کر دیتے ہیں، وہ یہ کیسے کہہ لے، ہے نا، حالت نسبی میں کر دیتے ہیں اسم کو، نسبی حالت میں آتے ہیں، تو انا کی وجہ سے محمد در پڑھا جائے گا، یعنی لفظ محمد پر فتح پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر میں اس کو یہ سمجھاتا کہ نہیں یار انا ہے اس کی وجہ سے آیا ہے، تو وہ بیچارہ سمجھ نہیں پاتا، وہ کیا جانے۔ بہرحال پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کوئی ایک کتاب تھی وہاں اس میں اذان بھی لکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا دیکھو کتاب میں بھی انا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس نے جب دیکھا تو وہ مان گیا، ہاں کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے، صحیح لکھا ہے۔ بہرحال تو اب اس نے محمد در پڑھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ محمد در پڑھنا غلط ہے، کیونکہ انا کی وجہ سے فتح آئے گا اسم پر۔ تو یہی ہے کہ نحو سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صیانت الذہن، ذہن کو بچاتا ہے نحو عن الخطأ اللفظی، لفظی خطا سے، کلام العرب، عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا، یہ اس کا فائدہ ہے، بچانا یا بچنا۔ موضوعہ، اور اس کا موضوع کیا ہے، یعنی اس میں کس چیز کے تعلق سے بحث ہوتی ہے، موضوع کا مطلب کیا ہے؟ موضوع بحث، بحث کا موضوع، کس چیز کے تعلق سے اس میں بحث ہوگی، جیسے کہ تقریر میں تمہارا موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد کو بیان کرنا، تو تقریر میں موضوع ہوتے ہیں کہ جو تقریر میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس میں کس چیز کے تعلق سے بحث ہوگی، کیا چیزیں بیان کی جائیں گی علم نحو میں،
یہ ہے الکلمۃ والکلام، کلمہ اور کلام کے تعلق سے اس میں بحث ہوتی ہے۔ تو ہم نے پہلی فصل میں یہ پڑھ لیا علم نحو کی تعریف کہ تینوں کلموں کی آخری حالت جس کے ذریعے سے معلوم ہو، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کیفیت معلوم ہو، اس کے فائدہ کیا ہے، لفظی غلطی سے بچنا کلام عرب میں، یا اور اس کا موضوع کیا ہے، کلمہ اور کلام ہے۔ بہرحال یہ چند چیزیں ہم نے پڑھ لی ہے اور کتاب کی شروعات ہو گئی، انشاءاللہ تعالی اب ہم آگے جلدی پڑھیں گے۔